بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب مثالی لوگ شہید مرتضیٰ مطہری۔ شہید مطہری امام خمینی کی نظر میں شہید مطہری امام خمینی کے خاص اور بہت معتمد شاگرد تھے۔ آپ کی شہادت سے امام خمینی بہت متاثر ہوئے۔ آپ نے مندرجہ ذیل تعزیت نامے کی شکل میں اپنے تاثرات کا اظہار فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اسلام کے عظیم الشان رہبروں اور امت مسلمہ خصوصاً ایران کی مجاہد قوم کی خدمت میں عظیم شہید مفکر فلسفی اور عالی مقام فقیہ مرحوم شیخ مرتضیٰ مطہری قدس سرح کی پرملال اور غم انگیز شہادت پر تعزیت اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایسی شخصیت کی شہادت پر تعزیت کہ جس نے اپنی قیمتی زندگی اسلام کے مقدس آداب کی راہ میں انحراف اور خرافات سے جنگ کرتے ہوئے صرف کر دی۔ ایسی شخصیت کی شہادت پر تعزیت کی جو اسلام شناسی اور قرآن اور اسلام کے مختلف علوم و فنون میں کم نظیر تھی۔ میں نے اپنے بہت عزیز بیٹے کو کھو دیا ہے اور اس کے غم میں سوگوار ہوں۔ وہ ایسی شخصیتوں میں سے تھا کہ جو میری تمام زندگی کا سرمایہ ہے۔ اس عظیم الشان شخصیت اور بزرگ عالم دین کی شہادت سے اسلام میں ایسا خلا پیدا ہو گیا ہے کہ جسے کوئی چیز پر نہیں کر سکتی۔ میں اس قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جس کے پاس ایسی قربانی دینے والی شخصیتیں ہیں جو اپنی زندگی میں بھی اور اپنے مرنے کے بعد بھی اپنے علم کے نور سے علم کو منور کرتی ہیں۔ میں دین اسلام اور امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس کی گود میں ایسی اولاد پروان چڑھتی ہے جو اپنی نورانی شعاؤں کے ذریعے مردوں کو زندہ کر دیتی ہے اور اندھیروں میں دیے جلاتی ہے۔ اگرچہ میں اپنے عزیز بیٹے جو میرے جگر کا ٹکڑا تھا کھو دیا ہے، لیکن پھر بھی مجھے فخر ہے کہ اسلام کے پاس ایسے بیٹے تھے اور ہیں۔ مطہری جو روح کی طہارت، ایمان کی قوت اور بیان کی قدرت میں کم نظیر تھے، چلے گئے اور بارگاہ ربوبیت میں حاضر ہو گئے۔ لیکن ظلم کرنے والے اور برا چاہنے والے سن لیں کہ ان کے مرنے سے ان کی اسلامی، علمی اور فلسفی شخصیت نہیں مر سکتی۔ قاتل اسلام کے جیالوں کی اسلامی شخصیت کو قتل نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ جان لیں کہ خداوند عالم کے کرم سے ہماری قوم بزرگ شخصیتوں کے چلے جانے سے ظلم، فساد اور استعمار کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے اور زیادہ ہمت کے ساتھ آمادہ ہو جاتی ہے۔ ہماری قوم نے اپنا راستہ پا لیا ہے۔ وہ گزشتہ ظالم حکومت اور اس کے طرفداروں کی جڑوں کو نیست و نابود کرنے کے سلسلے میں ایک لمحہ کے لیے بھی خاموش نہیں بیٹھتی ہے۔ اسلام نے ہمارے عزیزوں کی فداکاریوں اور قربانیوں کے ذریعے ترقی پائی ہے۔ اسلام بعثت کے زمانے سے لے کر آج تک شہادت کی بنیاد پر استوار رہا ہے۔ خدا اور مظلومین کی راہ میں شہادت اسلام کی تعلیمات میں سر فہرست ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے: وَمَا لَكُمُ التَّقَاتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ۔ سورہ نساء۔ اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان کمزوروں مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا دیا گیا ہے۔ یہ لوگ قاتل جنہیں اپنی موت اور شکست کا یقین ہو چکا ہے، غیر انسانی جرائم کے ذریعے انتقام لینا چاہتے ہیں یا اپنے خیال خام میں خدا کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو ڈرانا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہر شہید کے ہر قطرے خون سے مجاہدین پیدا ہوتے ہیں۔ ہم قربانی کے لیے حاضر اور شہادت کے لیے آمادہ ہیں۔ میں جمعرات 12 مئی 1979 کے دن کو مجاہد فی سبیل اللہ شہید مطہری کی تجلیل کی خاطر عزاداری عزائے عمومی کا دن اعلان کرتا ہوں۔ خداوند عالم سے اسلام کے اس عزیز فرزند کے لیے رحمت اور مغفرت اور اسلام کے لیے عظمت اور عزت کا خواہاں ہوں۔ سلام ہو راہ حق اور آزادی کی راہ کے شہیدوں پر۔ حوزہ علمیہ اور یونیورسٹی کے درمیان ارتباط۔ مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر رضا خان یہ چاہتا تھا کہ حوزہ علمیہ اور یونیورسٹی کے درمیان جدائی ڈال دے، کیونکہ ان دونوں طاقتوں کے درمیان اتحاد کی صورت میں اس کی حکومت کو خطرہ تھا۔ اس لیے یہ حکومت مغرب کی پالیسی اختلاف ڈالو اور حکومت کرو پر استوار تھی۔ ایسے وقت میں شہید مطہری نے یونیورسٹی کا رخ کیا اور اس فضا میں کہ جس میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ روحانیت کے لباس سے بیزار سے تھے، آپ نے لباس روحانیت پہن کر انہیں کے درمیان زندگی بسر کی، اور وہ بھی اس طرح کہ وہی اسٹوڈنٹ ہر طرف سے مایوس ہو کر اپنی مشکلات میں شہید کی طرف رخ کرنے لگے۔
شہید مطہری کی اس کامیابی کا راز رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ خامنائی کے نزدیک آپ کی جد و جہد اور ان کی شخصیت کی بے نیازی ہے۔ علمی کاوشیں اس طرح کی انہوں نے خود یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی تھی، وہاں کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ مانوس تھے۔ وہاں کے تعلیم یافتہ لوگ انجینئروں اور ڈاکٹروں وغیرہ کے بزم میں آمد و رفت تھی اور ان کے درمیان ایک مقام رکھتے تھے۔ آپ اس جدید فرہنگ کے درمیان بھی لائق احترام، محبوب اور کامیاب شخصیت کے حامل تھے۔ شہید کی کامیابی کا دوسرا راز آپ کی شخصیت کی بے نیازی ہے۔ اس دوران یونیورسٹیوں کی فضا ایسی تھی کہ وہاں کے تعلیم یافتہ افراد حوزے کی تعلیم کو تعلیم نہیں سمجھتے تھے اور حوزے کے طلاب کو جاہل سمجھتے تھے۔ ایک روحانی کے پاس اٹھنے بیٹھنے کو اپنے وقت کی بربادی سمجھتے تھے۔ اسی طرح حوزے کی فضا بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ علماء حضرات یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں کو بے دین، عوام اور نادان سمجھتے تھے۔ گویا فضا ایسی تھی کہ کوئی بھی ایک دوسرے کو قبول کرنے اور ایک دوسرے سے نزدیک ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، جس کے نتیجے میں دشمن فائدہ اٹھا رہا تھا اور حوزہ اور یونیورسٹی کے درمیان دوریاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ ایسے وقت میں آپ نے تدریس کے لیے یونیورسٹی کا رخ کیا، جب وہاں کے طلاب نے ایک روحانی کو اتنی صلاحیتوں کے ساتھ دیکھا تو روحانیت کے بارے میں ان کے نظریے میں تبدیلی آئی۔ اس لیے کہ شہید کے فلسفے اور دیگر علوم کے دروس اتنی قوی ہوتے تھے کہ حتیٰ یونیورسٹی کے استاد آپ کے دروس میں شرکت کرنے لگے تھے۔ دوسری طرف جب حوزے کے علماء دیکھتے تھے کہ شہید مطہری جیسا عالم دین اپنی اس عظیم شخصیت کے باوجود یونیورسٹی سے منسلک ہے اور وہاں کے اساتذہ اور طلاب سے رابطہ رکھتا ہے، تو ان کے طرز تفکر اور سوچ میں تبدیلی آئی اور اس طرح دونوں ایک دوسرے سے نزدیک ہوئے، جس کے نتیجے میں غلط فہمیاں دور ہوئیں اور بعد میں ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی میں حوزہ اور یونیورسٹی شانہ بہ شانہ نظر آئے۔ شہید مطہری ایک عرفانی شخصیت۔ شہید مطہری جہاں فلسفہ اور منطق میں ماہر تھے، وہیں عرفان میں بھی ایک مقام رکھتے تھے۔ حافظ کے عرفانی اشعار کے بہت شیدا تھے۔ ہر شب قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے، اس طرح نماز شب کی پابند تھے اور ان کا یہ کام سفر میں بھی ترک نہیں ہوتا تھا۔ ان کے گھر میں بھی یہی فضا حاکم تھی۔ آپ کی زوجہ محترمہ اور آپ کے بچے اسی فکر سے متاثر تھے۔ گھر میں ایک معنوی اور روحانی ماحول تھا۔ شہید کی شخصیت پر اس سلسلے میں معنوی اور روحانی اساتذہ کا اثر تھا۔ مثلاً مرحوم آیت اللہ میرزا علی شیرازی کی ان کی تصویر شہید مطہری نے اپنے خصوصی کمرے میں لگا رکھی تھی۔ جب آپ کم آئے تو امام خمینی کی توجہ کا مرکز قرار پائے۔ امام خمینی آپ کو اپنا بیٹا کہتے تھے۔ شہید کا یہی رابطہ مفسر عظیم الشان اسلام آیت اللہ سید محمد حسن طباطبائی سے تھا۔ آپ علامہ طباطبائی سے فلسفے کے علاوہ عرفان کا درس بھی حاصل کرتے تھے۔ شہید نے علامہ طباطبائی سے طویل مدت تک شرف تلمذ حاصل کیا۔ ان کے علاوہ آپ نے آیت اللہ نجفی کوچانی سے بھی شرف تلمذ حاصل کیا۔ حقائق کوچانی سیاحت شرق اور سیاحت غرب جیسی کتابوں کے مصنف ہیں۔ سیاحت غرب جو عالم برزخ کے حالات پر مشتمل ہے کے بارے میں شہید مطہری فرماتے ہیں کہ یہ کتاب استاد محترم نے اپنے خیالات کے مطابق نہیں لکھی ہے، بلکہ اپنے مکاشفات کے مطابق تحریر فرمائی ہے۔